نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة أنها قالت وراسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان بنا حي فاستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة والله والله إني لأظنك تحب موتی فلو كان ذلك ظللت آخر يوم معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا وراساه لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأحد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ثم قلت يا أبي الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويا أبي المؤمنون. رواه البخاری. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہائی میرا سر، ان کے سر میں درد تھا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سر میں درد تھا. آقا تشریف لے آئے تو حضرت عائشہ کہتی ہے ہائی میرا سر. تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اے عائشہ اگر ایسا ہو گیا سر کے درد کی وجہ سے تمہارا وصال ہو گیا. دیکھیے محبت، دیکھیے کہ اگر عائشہ ایسا ہو گیا اور میں زندہ رہا تو تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا اور تیری نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا. یہ بیاہ بیوی میں جو محبت ہوتی ہے، سنیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بولی ہائے ہلاکت، ہائے افسوس، رب کعبہ کی قسم، میں یا رسول اللہ اظنک ان تحب، میں گمان کرتی ہوں کہ آپ میری موت کو پسند کرتے ہیں. آپ پسند کرتے ہیں کہ میری موت ہو جائے. فلو کان ذالک ظللت آخر یومک معرسا ببعض ازواجک، میں گمان کرتی ہوں کہ آپ میری موت چاہتے ہیں. اگر ایسا ہو گیا تو آپ اس دن کے آخر میں اپنی دوسری بیویوں کے ساتھ آرام فرمائیں گے اسی حجرے میں. یہ میرا حجرہ ہے، یہ میرا حجرہ ہے. یعنی محبت تھی، وہ پیار اور محبت. اور حضرت عائشہ، آگے والی حدیث آ رہی ہے، حضرت عائشہ کو جو سر میں درد تھا وہ حضور کے جو سر میں درد تھا اس کی وجہ سے تھا. کمال محبت ہے، تمام محبت ہے کہ محبوب و محب میں اگر ایک کو درد ہو تو اس کا احساس دوسرے کو ہوتا ہے. محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے. بیٹا لندن میں ہوتا ہے، اس کو چوٹ لگ جائے تو ماں کو یہاں پتہ چل جاتا ہے، اس کو سارا دن گھبراہٹ ہوتی ہے کہ آج کچھ ہوا ہے. آج یہ محبت ہے. اگر لیلا فسد و حجامہ کروائے تو خون مجنوں کو نکلتا ہے. کمال محبت ہے. تو اب یہ محبوبانہ شکایتیں ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار حقیقت میں چاہتے، محبوب کی بات ہے. اور محبت کے جو انداز ہوتے ہیں وہ بڑے نرالے ہوتے ہیں. محبت کے انداز وہ بڑے نرالے ہوتے ہیں. تو یہ محبت کی باتیں ہو رہی ہے کہ حضور کا کہنا کہ ہاں اگر ایسا ہوا، سر درد سے تمہارا وصال ہوا تو اے عائشہ میں تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا، نماز جنازہ پڑھاؤں گا. حضرت عائشہ کہتے اچھا تو آپ میں چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں اور آپ اپنی دوسری ازواج و بیویوں کے ساتھ آرام فرمائیں، میں نہ رہوں. یہ محبت کی شکایتیں ہیں، انداز محبت ہے. اور محبوب اور محب میں جو کلام ہوتا ہے اس کی ایک نوعیت ہوا کرتی ہے. اس کو حقیقت پہ نہ لیں کہ صحیح میں چاہتے نہیں. محبوب کے جو انداز محبت اور انداز شکایت بھی جو ہے محبت میں بڑے نرالے ہوتے ہیں. تو یہ وہی بات تھی. سنیے پھر جس باپ کے لیے حدیث جس کے تحت باندھی ہے، آقا فرماتے ہیں انا وراسہ، اے عائشہ ہائے میرا سر، یعنی تمہارے جو سر میں درد ہے وہ میرے سر کے درد کی وجہ سے ہے.
لقد ہممت وردت، اے عائشہ میں نے ارادہ کیا، میں نے چاہا کہ میں ابو بکر اور ان کے بیٹے عبد الرحمن کو بلاؤں اور ان کو ولی عہد خلافت کے لیے کر دوں، تاکہ کہنے والے کہیں یا تمنا کرنے والے تمنا کرے۔ پھر میں نے کہا کہ اللہ انکار کرے گا، مومنین دفع کریں گے، اللہ دفع کرے گا یا مومنین انکار کریں گے، نہیں بلایا۔ مطلب مقصد حضور کا یہ تھا کہ میں ابھی کہہ دوں، ابھی لکھ دوں، اور ابو بکر کے ساتھ ان کے بیٹے عبد الرحمن کو بھی اس بات پہ گواہ بنا لوں، میرے بعد ابو بکر ہی خلیفۃ المسلمین ہے، خلیفہ ہیں، میرے نائب ہیں۔ مگر ایک حدیث میں آیا ہے، چھوڑو، آقا فرماتے ہیں اللہ اور مومن ابو بکر سے ہی راضی ہیں، یعنی میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے۔ تو یہ سرکار نے اس وقت لکھا ہے نہیں، گویا یہ بھی ایک طریقہ سرکار نے تجویز فرمایا کہ اس طریقے سے بھی نامزد کیا جائے۔ تو یہ پھر سرکار نے کہا چھوڑو، یعنی اللہ اور مومنین مسلمین اسی میں راضی ہے کہ میرے بعد ابو بکر ہی خلیفہ ہے۔ تو یہ انہا قالت، حضرت عائشہ سے روایت ہے، رجع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم من جنازۃ من البقیع فوجدنی وانا اجید صداعا وانا اقول وراسہ قال بل انا یا عائشہ وراسہ قال وما غرک لو مت قبلی فغسلتک وکفنتک وصلیت علیک ودفنتک قلت لکان بک واللہ لو فعلت ذلك لرجعت الى بیتی فارست فی ببعض نسائی فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم بدیا فی وجعہ الذی مات فیہ۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے کسی خوش نصیب کے جنازے سے لوٹے۔ اب کوئی خوش نصیب رہے ہوں گے جن کے جنازے میں آقا گئے ہوں گے، خوش نصیب انسان۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے بقیع سے، جنت البقیع سے واپس آئے، فوجدنی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پایا کہ میں درد محسوس کر رہی تھی، یعنی سر میں درد تھا، میں درد محسوس کر رہی تھی، اور میں کہہ رہی تھی یا رسول اللہ میرا سر، یعنی سر کا درد ہے۔ آقا فرماتے ہیں بلکہ یا عائشہ میرا سر درد، یعنی مطلب مجھے جو سر میں درد ہے اس وجہ سے تمہیں سر میں درد ہوتا ہے، یہ محبت تھی، یہ پیار تھا۔ آقا فرماتے اے عائشہ وما ضرک لو مت قبلی، اے عائشہ تجھے کچھ نقصان نہ دے گا اگر تم مجھ سے پہلے مر جائے، وما ضرک، تیرا کچھ نہ بگڑے اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کر جائے، فغسلتو کہ میں تجھے غسل دوں گا، کفن تو کہ میں تجھے کفن پہناؤں گا، وصلیت علیک میں تیری نماز جنازہ پڑھوں گا، ودفن تو کہ اور اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا۔ یہ آقا فرماتے ہیں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں، بولی گویا یا رسول اللہ میں آپ کو محسوس کر رہی ہوں، خدا کی قسم اگر آپ یہ کریں، اگر آپ یہ کرتے، لو فعلت ذالک لرجعت الی بیتی، اگر آپ یہ کرتے تو ضرور آپ اپنے بعض ازواج مطہرات کی طرف آرام فرماتے۔ فتبسم رسول اللہ، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے اس بات سے مسکرا پڑے، یعنی حضرت عائشہ کے انداز جیسا تھا بولنے کا، اچھا میں چلی جاؤں تاکہ آپ دوسرے ازواج کے ساتھ آرام فرمائیں، یعنی محبت کا انداز تھا۔ فتبسم رسول اللہ، حضور مسکرائے۔ بس یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں ثم بدیا فی وجہ الذی مات، اس کے بعد پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں ایسا درد شروع ہوا جس درد ہی میں آقا وفات پا گئے، حضور وفات پا گئے، یعنی وہ جو سر درد تھا۔ جانیے محدثین شارحین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا کو جو آخری وقت میں بخار آیا تھا، اس بخار کی ابتدا سر کے درد سے ہوئی تھی، سر کے درد، یعنی پہلے سر درد کرنے لگا، پھر بخار آیا، اور اس بخار میں ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا۔ تو اس واقعے کے بعد جب آقا کہہ رہے کہ عائشہ میرا بھی سر درد کر رہا ہے، تو بس وہیں سر درد تھا
کہ اسی درد کو آگے بڑھتا رہا وہ درد. پھر سرکار بخار میں مبتلا ہوئے, بخار آیا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو. حضرت عائشہ کہتے ہیں ثم بدیا فی وجع الذی, پھر وہ درد شروع ہو گیا آقا کو, ماتا فی, جس درد ہی میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا سے پردہ فرما گئے. تو یہ جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سنیے. ان جعفر بن محمد ان ابیہ ان رجل من قریش دخل علی ابی علی ابن الحسین. حضرت جعفر, امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ اپنے باپ حضرت محمد باقر سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں, وہ جو ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے باپ علی بن حسین کے پاس آیا, یعنی امام جعفر صادق وہ روایت کرتے اپنے باپ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ, اور وہ اپنے والد گرامی کا واقعہ بیان کرتے ہیں. تو امام باقر کے والد کون, بھول گئے آپ لوگ؟ ہاں, امام زین العابدین. ہم کو یہ باتیں رجب میں یاد رہتی ہیں تھوڑے دنوں تک. امام زین العابدین یعنی امام مولائے کائنات, امام حسین, امام زین العابدین, امام باقر, امام جعفر, پھر آگے امام رضا, امام موسیٰ کاظم, یہ سب. مگر امام جعفر صادق کے والد امام باقر, ان کے والد گرامی حضرت امام زین العابدین جن کو علی اوسط کہتے ہیں. علی اوسط, حضرت امام علی مقام میں اپنے تینوں صاحبزادوں کا نام علی رکھا تھا, علی بن حسین. مگر عمر کے اعتبار سے ایک علی اکبر, یہ ان کے بعد پیدا ہوئے زین العابدین علی اوسط, اور ان کے بعد جو دنیا میں تشریف لائی وہ علی اصغر. اکبر, اوسط, اصغر. اکبر بڑا, اوسط بیچ کے, اور اصغر بالکل چھوٹے. تو امام علی اکبر اور امام اصغر رضی اللہ عنہما یہ تو کربلا میں شہید ہو گئے تھے, اور امام زین العابدین وہ بچے تھے. انشاءاللہ ابھی محرم شریف آ رہا ہے مہینہ, تو آپ کو مفصل اس کا بیان سننا ہے انشاءاللہ. تو وہ روایت کرتے ہیں حضرت امام باقر کہتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے باپ علی بن حسین یعنی امام زین العابدین کے پاس آیا اور کہا الا احدثک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ سناؤں؟ قال بلا, کیوں نہیں, سنائیے. حدثنا عن ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں ابو القاسم محمد عربی کی حدیث سنا دیجیے. ابو القاسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا. تو بولا وہ آدمی, قال لما مريض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاه جبریل, جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مرض وفات میں آئے, یعنی آقا جب بیمار ہو گئے تو آقا کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے. فقال, حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد, ان اللہ ارسلی الیک تکریما لک و تشریفا لک خاصتا لک. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے آپ کی عزت اور تعظیم کی خاطر, خاص کر یسألوک اما هو عالم به منک یقول کیف تجدک, جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس عزت افزائی کے لیے, احترام کے لیے بھیجا ہے. رب نے آپ سے اس کے متعلق پوچھا ہے جو آپ سے زیادہ جانتا ہے, یعنی آپ جس حال میں ہیں وہ رب جانتا ہے, مگر پھر بھی آپ کی عزت بڑھے مجھے بھیجا ہے تعزیت کے لیے. کس کے لیے؟ تعزیت کے لیے. یعنی مرض, جب مریض مرض میں ہوتا ہے تو اس کی تعزیت کی جاتی ہے نا, کیسے ہو, حال کیسے ہے. تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ جانتا ہے آپ کی حالت کو, هو اعلم به منک, آپ سے زیادہ آپ کی حالت کو رب جانتا ہے, مگر پھر بھی آپ کی عزت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے میں آؤں اور رب کی طرف سے آپ کی تعزیت کروں. کیسے ہو؟ اللہ اللہ, یہ انداز ہے, یہ محبت ہے. تو حضرت جبریل آئے, کیف تجدک, حضور آپ کیسا پاتے ہیں اپنے آپ کو, یعنی کیسے ہو, مریض کو بولتے ہیں نا کیسے ہیں, کہ کیسے ہیں آپ, کیسا پاتے ہیں. فرمایا اے جبرائیل, آقا فرماتے اجیدو یا جبرائیل مغموما و اجیدو یا جبرائیل مکروبا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل, میں اپنے آپ کو غمگین پاتا ہوں
اے جبریل میں اپنے آپ کو ملول پاتا ہوں. غم تھا، امت کا درد تھا، امت کا غم تھا. تو حضرت جبریل چلے گئے. ثم جاء اليوم الثاني، پھر دوسرے دن حضرت جبریل آئے. فقال له ذلك رد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم كما رد اول یوم. تو حضرت جبریل نے وہیں پوچھا کیسے ہیں؟ سرکار نے وہیں جواب دیا جو پہلے دن جواب دیا تھا، اپنے آپ کو مغموم پاتا ہوں، ملول پاتا ہوں. ثم جاء اليوم الثالث، پھر تیسرے دن حضرت جبریل آئے. فقال له كما، حضور نے پھر تیسرے دن بھی حضرت جبریل کی اس تعزیت کے سوال پر فرمایا جو پہلے دن فرمایا تھا، انی اجید مغموما و مکروبا، میں اپنے آپ کو مغموم اور ملول پاتا ہوں، غمگین پاتا ہوں. سنیے، وجاء معه ملک، مگر اب جب حضرت جبریل آئے تھے تو ان کے ساتھ ایک فرشتہ تھا، ان کے ساتھ ایک فرشتہ تھا. سنیے کیا ہوا. ثم قال جبریل ثم یقال له اسماعیل، اور وہ فرشتہ وہ تھا جس کو اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے. اس فرشتے کا نام اسماعیل تھا. اور کون تھا؟ علی میت الف ملکن کلو ملکن علی میت الف ملک. وہ فرشتہ ایسا تھا کہ جس کے ماتحت 1,00,000 فرشتے ہیں، اور ان 1,00,000 میں سے ہر ایک کے تحت 1,00,000 فرشتے ہیں. وہ اتنی تعداد کا مالک اور سردار تھا. سارے فرشتوں کا سردار جبریل ہیں، مگر وہ جب حضور کی بارگاہ میں حضرت جبریل کے ساتھ جو فرشتے آئے جن کا نام اسماعیل ہے، آپ حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ، یہ اسماعیل یہ فرشتہ ہے، اور ان کے ساتھ ان کے ماتحت 1,00,000 فرشتے ہیں، اور جو 1,00,000 فرشتے ان کے ماتحت ہیں ان میں سے ہر ایک کے تحت 1,00,000 ہے. اللہ اللہ. اب 1,00,000 اور اس کے ہر ایک کے تحت 1,00,000 بہت ہو گیا. تو اب کافی تعداد ہو گئی. آپ بعد میں جب فری ہوں تو حساب کر لینا. الا ملکن فاستاذن علیہ فسالہ علیہ. اب حضرت جبریل نے جب یہ کہا حضور ایسی بات ہے، اس نے حضور سے اجازت مانگی، آقا سے. فاستاذن علیہ فسالہ عنہ، اس نے حضور سے اجازت مانگی. پھر آپ کے اس کے متعلق پوچھا، اجازت مانگی. فقال له ثم قال جبریل هذا ملک الموت. پھر حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو فرشتہ ہے یہ جناب ملک الموت ہیں، حضرت اسرائیل ہیں، حضرت اسرائیل ہیں. یستاذن علیک مستاذن علی آدمین قبلک ولا یستاذن علی آدمین بعدک. یا رسول اللہ، یہ ملک الموت ہیں، آپ کی بارگاہ میں اجازت طلب کرنے آئے ہیں، اور آپ سے پہلے اس نے کبھی کسی کی اجازت طلب نہیں کی ہے، اور آپ کے بعد کسی سے اجازت طلب بھی نہیں کریں گے. آپ کے پاس آئے ہیں کہ روح قبض کرنے کی اجازت دیتے ہیں. دیکھیے محدثین شارحین فرماتے ہیں انبیاء کرام کے پاس جب فرشتہ ملک الموت آتا تھا تو نبیوں سے اجازت طلب کرتا تھا، مگر شارحین فرماتے ہیں کہ جب ان نبیوں کے پاس ملک الموت تشریف لے آتے تو ان کے گھر میں بغیر اجازت آ جاتے. مگر یہ حضور کی بات ہے کہ سرکار سے اجازت بھی طلب کر رہا ہے، اور جناب ملک الموت جب گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو داخل ہونے کی بھی اجازت طلب کر رہے ہیں. یہ حضور کا خاص مقام ہے کہ ایسے ہی حضور کے کمرے میں نہیں آ گئے، حضور کے حجرے میں نہیں آ گئے. ملک الموت اتنے لاکھ فرشتوں کے ساتھ آئے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. جبریل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، اسماعیل یعنی جناب ملک الموت ہیں، آپ سے اجازت طلب کریں اندر آنے کی، اور آپ سے پہلے کبھی بھی کسی کے مکان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں طلب کی ہے. ہزاروں تالے لگے ہوں یہ چلے جاتے ہیں، ہزاروں تالے لگے ہوں یہ چلے جاتے ہیں، کبھی اجازت طلب نہ کی اور نہ کبھی کریں گے. حضور آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں، آپ اجازت عطا فرمائیے. اللہ اللہ. استاد زمن کہتے ہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں شان و قدر اہل بیت. یہ حضور کے شان اور اہل بیت کی شان ہے. سنیے، فأذن لہ، پھر سرکار نے اجازت دی. فسلم علیہ، حضرت ملک الموت نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. فقال یا محمد، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ
علیک الصلاۃ والتسلیم یا محمد ان اللہ ارسلنی الیک ان امرتنی ان اقبض روحک قبضت وان امرتنی ان اترکہ ترکت. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ اگر آپ حکم دیں، آپ فرمائیں تو آپ کی روح کو میں قبض کروں، اور اگر نہ کہیں تو روح نہ کروں، قبض ترک کر دوں. آپ کہیں تو روح قبض کروں، اگر آپ نہ کہیں تو آپ رہیے. مجھے تو حکم ہوا ہے آپ سے اجازت طلب کروں. حضور ارشاد فرمائیں اگر ہاں ہیں تو روح قبض کرتا ہوں، ورنہ نہ کہیں تو حضور میری مجال ہے کہ آپ کی ناں پہ قدم بڑھاؤ. ملک الموت ہیں اللہ اللہ. تو کیا ہوا؟ فقالا وتفل یا ملک الموت. آقا کہتے ہیں ہاں ملک الموت. وتفل، ایسا کرو گے؟ ایسا کرو گے ملک الموت؟ یعنی اگر میں کہوں کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دو گے، میں کہوں روح قبض کرو تو قبض کرو گے؟ وتفل یا ملک الموت، ایسا کرو گے؟ قال نعم یا رسول اللہ، ہاں. بذالک امرت، مجھے تو ایسا ہی حکم ملا ہے. آپ کے امر، آپ کے حکم پر میں آگے بڑھوں. آقا فرماتے امرت ان اطیع، ملک الموت کہتے ہیں مجھے آپ کی اطاعت کا حکم ملا ہے، آپ کہیں اطاعت کروں، روح قبض کروں. فقالا، تو آقا علیہ الصلوۃ، تو راوی کہتے ہیں کہ فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی جبریل، حضور نے حضرت جبریل کی طرف دیکھا مشورے کے لیے کیا کیا جائے. یہ کہہ رہے ہیں روح قبض کریں، تو حضور جبریل کی طرف دیکھتے ہیں. فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی جبریل، جبریل کی طرف دیکھا کیا کیا جائے، مشورہ طلب کیا. تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ ان اللہ قد اشتاق الی لقائک. یا رسول اللہ، اللہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے. ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے. یعنی اب بھی اللہ تعالیٰ آپ کے سارے حال سے باخبر ہے، مگر خاص اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قرب میں بلانا چاہتا ہے. حضور اس لیے مشورہ یہ ہے قبول کر لیجئے، قبول کریں وہ پروانہ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لملک الموت امضی ما امرت. اے ملک الموت، آقا کہتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ کرو جس کا تمہیں حکم ملا ہے، روح قبض کر لو. اللہ اللہ. فقبض روحہ، پھر جناب ملک الموت نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کیا. فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجاءت التعزیۃ سمعوا صوتا من ناحیۃ البیت السلام علیک اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انا فی اللہ عزاء من کل مصیبت وخلفا من کل حالک ودرکا من کل فائت فباللہ فاتقوا ویاہ فرجوا فانما المصاب من حرم الثواب. فقال علی اتدرون من هذا؟ هو الخضر علیہ السلام. سنیے، کہتے ہیں کہ پھر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور تعزیت کا وقت آیا، تعزیت دینے لگے. سمعوا صوتا، لوگوں نے مکان کے ایک کنارے سے آواز سنی. جب سرکار کا وصال پاک ہو گیا، وفات ہو گئی، لوگوں نے مکان کے ایک کونے سے آواز سنی. آواز کیا تھی؟ کوئی کہہ رہا تھا السلام علیکم یا اہل البیت، تم پر اللہ کا سلام اے گھر والو، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں. ان فی اللہ عزاء من کل مصیبت. اور وہ جو آواز آ رہی تھی، آواز دینے والے نے کہا تم پر سلامتی ہو اے گھر والو، اللہ کی راہ میں ہر مصیبت پہ صبر کرنا ہے، اللہ کی راہ میں ہر مصیبت پہ صبر کرنا ہے. اور ہر جانے والے کا ایک نائب ہے. وَدَرْكًا مِنْ كُلِّ فَائِتٍ، اور ہرگز جو ہے جانے والے کا ایک عوض ہے، ایک بدل ہے، قائم مقام ہے. فَاتَّقُوا، تو اللہ سے ڈرو، اللہ ہی سے ڈرو اور امید رکھو. فَإِنَّمَا الْمُصَابُ، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بندہ ثواب سے محروم ہو جائے. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے بندہ نیکی سے محروم ہو جائے، ثواب سے محروم ہو جائے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہے.
کہ بندہ ثواب اور نیکی سے محروم ہو جائے۔ مولا کائنات حضرت علی وہاں ہیں، کہتے ہیں حضرت علی اے لوگو جانتے ہو یہ آواز کون دے رہا ہے؟ کہا نہیں تم بتاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام بھی وہاں موجود ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اپنی طرف سے تعزیت دے رہے ہیں۔ یعنی تعزیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب کس کا وصال ہو گیا تو گھر والوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے دے گا، اللہ کی مرضی ہے۔ رب نے اپنے بندے کو اپنے پاس بلا لیا، رب کا سامان تھا رب نے لے لیا، اللہ اس کا بدلہ دے گا، اللہ تمہیں صبر دے گا۔ تو یہ تعزیت کے جملے ہیں، جب کوئی دنیا سے پردہ فرما جائے تو گھر والوں کو اس طرح کی تعزیت دی جاتی ہے۔ اسی کی تعزیت دینی چاہیے یہی الفاظ سے، یہی اب ان کو بالکل نروس نہیں کرنے دینا چاہیے۔ ہوے پانکرو کرنا، ہوے گھر کی ہلنو، ہوے سنسار کی ہلنو، ہوے کی کمائی نہ، یہ سب چیزیں یہ تو زیادہ تکلیف بڑھا دیتی۔ تعزیت کا مطلب ہے حوصلہ دینا۔ عورتیں آ کے روتی رہتی ہیں ہوے تو کرو کرنی ہے، ہوے کرو تھی نو، تو وہ بیچاری جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے وہ اور زیادہ ڈپریشن میں آ جائے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں، تعزیت کا مطلب ہے تسلی دینا۔ اسی لیے مریض کے پاس جاؤ، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر مریض کے پاس بھی بیمار پرسی کے لیے جاؤ تو اسے انہی لفظوں سے بیمار پرسی کرو جس سے اس کا حوصلہ بڑھ جائے کہ نہیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہے تمہارا مرض اتنا بڑا نہیں ہے، چند دنوں میں تم اس سے شفا یاب ہو جاؤ گے، اور فلاں بزرگ نے تمہارے لیے خاص دعا بھی کر دی ہے، مسجدوں میں تمہیں اور کچھ نہیں ہونے والا انشاءاللہ۔ ایسے مرض تو کافی لوگوں کو ہوئے اور اس سے نکل کر بہت تندرستی سے گھوم رہے ہیں۔ ایسے الفاظ میں اسے حوصلہ دو، اس کا حوصلہ آدھا بیماری دور کر دیتا ہے۔ آدھی بیماری اب وہاں بیٹھ کر کہیں کہ ارے فلاں کو بھی ایسا ہوا تھا مگر بیچارہ بچ نہ پایا، تو بیچارہ تم کو جو مرض ہوا ہے، یہ جو تم کو مرض اور جس کو بیماری ہے، ہمارے پڑوس میں بھی ایسی بیماری تھی، بہت علاج کروایا مگر بیچارہ بچ نہ پایا، اور بیچارے کا پورا کاروبار تہس نہس ہو گیا، اس کی بیوی کہاں چلے گئے، بچے کہاں چلے گئے۔ اب ایسا تو مریض بیمار ہے، ٹھیک ہونے والا ہے، پھر بیمار پڑ جائے گا، پھر بیمار پڑ جائے گا۔ حوصلہ دینا چاہیے، اس کو پاور دینا چاہیے، جس سے اس لیے اور اس سے بیماریاں دور ہوتی ہے۔ یہ مزاج پرسی کا طریقہ اسلام نے دیا ہے، اسلام نے دیا ہے۔ اور دیکھیے اب سائیکولوجیکل جو چیزیں ہوتی ہے آپ پڑھو گے کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے، آدمی جیسا سوچتا ہے نا اس کے دماغ اور اس کے سوچنے کا اثر اس کے جسم اور اس کے کاموں پہ پڑتا ہے، سائیکولوجیکل ہے۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی سی چیز کہیں ہاتھ میں لگ جاتی ہے، تھوڑی سی چمڑی اکھڑ گئی، جیسے ہم نے کبھی ناخن کاٹا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، کبھی ہم نے ناخن کاٹا ہے اور ناخن کاٹتے کاٹتے ایک ناخن تھوڑا سا ٹیڑھا یا آدھا کٹا ہے تو اس میں تھوڑا جو ہے کونا ہے، تو کبھی کبھی ہاتھوں میں ادھر ادھر کرتے کرتے وہ ناخن اپنے کو ہی لگ جاتا ہے، تو اس سے تھوڑی چمڑی نکل آتی ہے اور تھوڑا اندر کا بلڈ جیسا معلوم ہوتا ہے، مگر اس کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ لگا ہے، یہ ہوتا ہے مگر احساس نہیں ہوتا۔ مگر کبھی آپ تنہائی میں بیٹھے ہو اور ہاتھ کو دیکھو کہ ارے یہ کیا ہوا، جب اس پہ نظر پڑے گی تو اب درد شروع ہو جائے گا، اب اس کا جب دیکھو گے تو اب درد ہوگا، اب جلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اتنا کم درد، پہلے آپ کو احساس ہی نہیں تھا کہ لگا ہے، جب آپ کا دماغ اس سے بالکل فری تھا کہ کہیں لگائی نہیں ہے تو احساس نہیں ہو رہا تھا، درد جو تھا مگر دماغ سوچ رہا تھا کہ کچھ لگائی نہیں ہے تو احساس نہ تھا، مگر اب آپ نے دیکھ لیا کہ کچھ لگا ہے، اب جب دیکھ لیا تو سائیکولوجیکل ہے کہ اب درد کا احساس ہونے لگے گا، اب درد کا احساس ہونے لگے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، آدمی دماغ سے جو سوچتا ہے ویسی چیزیں کبھی جو ہے ہو جاتا ہے، اس کا سوچنا بھی بہت۔ آج سے کچھ سالوں پہلے ایک نیوز میں نے پڑھا تھا اخبار میں کہ سائیکولوجسٹ جو تھے انہوں نے ایک بات پہ سرچ کیا تھا، امریکہ یا جرمن میں کسی کو پھانسی کی سزا دینی تھی، اور جب اس کو مرنا تھا تو کچھ میڈیکل سائنس اور کچھ طلباء نے یہ سرچ کیا کہ جب اس کو مرنا ہی ہے تو ہم اس پہ تھوڑا ایکسپیریمنٹل کر لیتے ہیں، تو جس کو سزائے موت تھی
اس کو کہا کہ دیکھو ویسے بھی تم کو پھانسی ہونی ہے تو اب پھانسی سے مرو، اس سے بہتر ہے کہ ہم تھوڑا ایکسپیریمنٹل کریں گے، تجربہ کریں گے، تو ہم تم کو پھانسی سے نہیں مرنے دیں گے، ہم تمہیں پوائزن انجیکشن دیں گے زہر کا، اس سے تم کو موت ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں پٹی بندھا دی، زہر کا انجیکشن دے دیا، اس کو انجیکشن دے دیا، مگر انجیکشن نارمل تھا، گلوکوز رہا ہوگا، نارمل انجیکشن تھا جس سے موت نہ آئے، مگر وہ جس کو انجیکشن دیا ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے زہر کا انجیکشن دیا ہے، کب زہر آ جائے، اب مروں گا تب مروں گا۔ تو کتنے دنوں سے سوچتا رہا، یہاں تک کہ 10-12 دن کے بعد اس کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ انتقال بھی کر گیا۔ جب پی ایم پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو اس کو دیکھا کہ اس کے جسم میں بھاری ماترا میں پوائزن نکلا، کہ اس کے جسم میں تو پوائزن تھا نہیں۔ تو پھر میڈیکل کی رپورٹ یہ بنائی وہاں کے ڈاکٹروں نے، چونکہ یہ اتنے دنوں سے دماغی طور پہ سوچ رہا تھا کہ مجھے پوائزن زہر دیا گیا ہے، اب سوچتے سوچتے بار بار یہی سوچتا تھا زہر ہے، کب اثر کرے کب مروں، کب اثر کرے کب مروں، تو بار بار سوچنے کی وجہ سے اس کے اندر جو بلڈ تھا اس کا بہت سارا حصہ زہر اور پوائزن میں کنورٹ ہو گیا۔ تو یہ ایک چیز ہے، آدمی دماغی طور پہ بھی، تو اب اسی لیے بیمار پرسی ہے، اور حضور نے فرمایا ہے بیمار پرسی کے لیے جاؤ تو اچھے الفاظ سے ان کو جو تسلیاں دو۔ اس لیے دیکھو یوروپ میں، امریکہ میں روزانہ صبح ایک پادری ہاسپٹل میں جاتا ہے، روزانہ ایک پادری ہاسپٹل میں جاتا ہے، اسلام سے لیا انہوں نے، اسلام سے انہوں نے لیا۔ یوروپ کی ساری ہاسپٹلوں میں یہ قانون ہے، روزانہ صبح 8 بجے ایک پادری ساری ہاسپٹلوں میں جائے گا، 1-2-4 سیب لے جائے گا، پھل لے جائے گا، اور سارے مریضوں کے بیڈ پر 5-10 منٹ بیٹھے گا، اس سے تسلی دے گا کہ تجھے کچھ ہوا نہیں ہے، ڈاکٹر سے میری بات ہو گئی ہے۔ اب جب بسترے پہ لیٹنے والا دیکھے گا کہ پادری آیا ہے، میرا دھرم گرو آیا ہے، اور وہ مجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہے، ڈاکٹروں سے بات کر لیا ہے، تو وہ اس کو دماغ میں سوچے گا کہ کچھ نہیں ہے، اس کے سوچنے کی وجہ سے آدھی بیماری ویسے ہی غائب۔ تو پورے یوروپ کی ہاسپٹلوں میں یہ قانون ہے، صبح پادری کو حکومت کی طرف سے معاوضہ دیا جاتا ہے، وظیفہ دیا جاتا ہے، اور اس کا کام ہے 8 بجے سے 10 بجے تک ساری ہاسپٹلوں کا چکر لگائے اور سب کے پاس 5-10 منٹ بیٹھا کرے، انہیں تسلی دے۔ یہ طریقہ اسلام کا ہے، طریقہ اسلام کا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے چھوڑ دیا ہے، یہ دیا اسلام نے ہے۔ جو قوم بھی اس دنیا میں چمکا ہوا تارا ہے، جو قوم بھی اس دنیا میں چمکا ہوا تارا ہے، ایک بات اس نے اسی مذہب کی چرا لی ہے، ایک بات اس نے اسی مذہب کی چرا لی۔ ہم لوگ وہ نکل گئے، ہم لوگ جاتے ہیں بیمار کو دیکھنے؟ نہیں جاتے ہیں، نہیں جاتے ہیں، اور جاتے ہیں بہت کم لوگ جاتے ہیں، اور کم۔ باقی ہم شادیوں میں ویوہار دینے جائیں گے، میں تو کہتا ہوں کوئی غریب بیمار ہو تو وہاں ویوہار دو۔ شادیوں میں ویوہار دیتے بے شک صحیح طریقہ ہے، چلا آ رہا ہے، جس کے یہاں شادی ہے ان کو ویوہار دو، یہ اچھا طریقہ ہے، چلا آ رہا ہے، مگر یہ بھی طریقہ نکالو کہ جس بیمار کی بیمار پرسی کرنے جاؤ اس کو بھی نذرانہ دے کے آؤ، اسے بھی 50-100 روپیہ گفٹ دے کے آؤ، اس کے پاس جاؤ تو ایک پھل لے جاؤ، فروٹ لے جاؤ، سیب لے جاؤ، سنترا لے جاؤ، اس کے پاس لے جاؤ، تاکہ بیمار کو حوصلہ بھی رہے، اس کا کام ہو جائے، اس کا کام ہو جائے۔ اگر یہ طریقہ تاکہ کوئی غریب آدمی بیمار پڑے تو لوگ، اور یہ ایسا نہیں کہ میں اپنے سے کہہ رہا ہوں، سنت ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے، بیمار کے پاس جاؤ تو خالی ہاتھ مت جاؤ، بیمار کے پاس جاؤ خالی ہاتھ مت جاؤ۔ حضرت فاطمہ زہرا بیمار ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور حضرت فاطمہ زہرا کے لیے سرکار انار لے آئے ہیں، اور کئی ایسی حدیثیں آپ کو ملے گی، بیمار کے پاس جاؤ، ان کے پاس کچھ لے جاؤ، کھانے پینے کی چیز۔ اور ہم جس جماعت میں، جس معاشرے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، تو اگر بیمار غریب ہے تو جاؤ تو ایک کور میں 50-100 روپیہ دے کے آؤ، اس کا حوصلہ بندھا رہے گا، اس کا حوصلہ۔ بتائیے بات صحیح ہے کہ نہیں ہے میری؟ آپ لوگ اس پہ متفق ہیں؟ ہاں، یہ ایسا ہی ہونا چاہیے، تاکہ ایک غریب جب بیمار پڑے تو پھر اس کو زیادہ احساس نہ ہو اس کی بیماری کا، اس کو پتہ چلے کہ نہ، میں بھلے بیمار ہوں مگر انشاءاللہ جو لوگ ثواب کے چاہنے والے ہیں، آخرت کو جو پسند کرنے والے ہیں، وہ میرے پاس آ کے میری مدد کریں گے، جو آخرت کو پسند کرنے والے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو انہی الفاظ سے تعزیت ہونی چاہیے کہ جیسے حضرت خضر علیہ السلام تعزیت دے رہے ہیں، ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے، اور اے لوگو، ہر جانے والے کا ایک نائب ہے،
ہر فوت ہونے والے کا ایک عوض ہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ نہیں ہے کہ آدمی چلا جائے، مصیبت یہ ہے کہ آدمی ثواب سے محروم ہو جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں اے لوگو، یہ حضرت خضر تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی ایک اور حدیث آئندہ کے درس میں آ رہی ہے۔